امام مہدی اسلام کی ایج کیا ہے, وہ اس دنیا میں کب سے موجود ہے, ابھی ان کی کرنٹ ایج کیا ہے, وہ کیا بہت زیادہ ہے بہت کم ہے, کیا وہ پیدا ہو چکے کہ نہیں ہو چکے, اگر پیدا ہو چکے تو ان کی ایج کیا ہے, ان کا برتھ ڈے کب تھا, اور ابھی ان کی عمر کتنی ہے, سب پہ ایک بات کرنے جا رہے ہیں. اور میں قرآن سے, تورات سے اور انجیل سے سب سے جو ہے دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کیا کسی کی عمر جو ہے وہ 1000 1200 1500 سالوں میں ہو سکتی ہے, اگر ہو سکتی تو کیسے ہو سکتی ہے. ان سب پہ ایک بہت ڈیٹیل ویڈیو ہونے جا رہی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم سب پہ آج بات کریں گے. دیکھو سامنے پردہ اٹھا کر آ گئے حیدر, علی کا جو علی ہے وہ مہدی جو ولی ہے, جو اول آخری ہے اسی کی خسروی ہے, وہ ہے زہرا کا دلبر. بات کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام, میرے مولا میرے مالک میرے سردار کی عمر کتنی ہے, اور وہ جتنی بھی عمر ہے اس پہ کیا تھوڑا سا میرا اورینٹیشن ہے, ان سب پہ آج ہم لوگ بات کرنے چاہ رہے ہیں. تو چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں. ویڈیو کا سلسلہ تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ میرا فون جو ہے وہ تھوڑا سا, میری اسکرین جو ہے وہ کریک ہو گئی تھی, تو میں ویڈیو جو ہے وہ شوٹ نہیں کر پا رہا تھا, تو اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں. چلے بات کا آغاز کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی ویڈیو جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ آ پائے. تو آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے مولا امام زمانہ اسلام کی جو پیدائش ہے وہ کب کی ہے اور کیا سلسلہ ہے. کچھ لوگ جو ہے, کچھ حضرات جو ہے یا کچھ گدھے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی اسلام بھی پیدا نہیں ہوئے, پیدا ہوں گے پھر وہ 40 سال کے ہوں گے جب وہ آئیں گے. دیگر چیزیں, کچھ باتیں جاننا آپ کو بہت ضروری ہے. پہلی چیز, کوئی غیر معصوم جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں مطلب وہ ایک جو موومنٹ ہے, وہ جو ایک تذکرہ ہے, وہ جو ایک باتیں آئی ہے روایتوں میں, وہ نہیں لا سکتا اگرچہ کوئی عام انسان ہو. اگر عام انسان ہو جاتا تو پھر کوئی بھی انسان اٹھ کے بن جاتا, کہتا میں امام مہدی ہوں, اور پھر ساری دنیا کا یونین کر دیتا, ساری دنیا کو ایک پلین پہ لے آتا, ساری دنیا کا ایک یونیسن کر دیتا. لیکن وہ نہیں کر سکتا کیونکہ جو وہ آنے والا ہے وہ خدا کی طرف سے آنے والا ہے. وہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا, کوئی وہ خاکی بشر نہیں ہوگا, وہ کوئی نجاست نہیں ہوگا, وہ نور عین ہوگا, وہ نور مجسم ہوگا, وہ نور مکمل ہوگا, وہ مہدی ہوگا کہ جس کا وعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. تو اس کا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو, انفیلیبل ہو, خدا کی حجت ہو, خدا کا امر ہو, بلکہ اولو الامر ہو. یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اگر میں بات کروں کہ 14 معصومین میں وہ 14واں معصومین ہوگا, آخری معصومین ہوگا, 12 اماموں میں آخری امام ہوگا, 12واں امام ہوگا. اس کے والد کا نام یعنی کہ میرے مولا کے والد کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ نرجس خاتون ہے. کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ عبداللہ نام ہوگا, نہیں, یہ غلط ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. روایتوں کے اندر جو ٹریڈیشن ہے, جو تواتر ہے, اس سے آپ یہ پروف نہیں کر سکتے کہ ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ کو, کیونکہ 12 اماموں کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر کوئی بھی امام کا نام عبداللہ نہیں ہے. ابا عبداللہ لقب, دیکھیے ایگونیم یعنی کہ لقب الگ چیز ہے, اور جو بذات خود نام ہے وہ مختلف چیز ہے. تو امام مہدی علیہ السلام کا جو نام ہے میں وہ لے نہیں سکتا, مجھے اجازت نہیں ہے, مجھے منع کیا گیا ہے. لیکن ان کا نام انہی پہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لینا منع ہے ظہور سے پہلے, تو میں نے اس کی لب کشائی نہیں کروں گا. اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے ان کے والد کا میں بتا دی امام حسن عسکری علیہ السلام ہے, جو کہ 11ویں حجت ہے, جو کہ 11ویں امام ہے, جو کہ 13ویں معصومین ہے, اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ نرجس خاتون ہے. اتنی بات کلیئر ہو گئی. اب امام پیدا کب ہوئے, ان کی برتھ ڈے کب ہوئی, وہ ان کا پیدا ان دا سینس ان کا ظاہری ظہور کب ہوا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ویسے معصوم کبھی پیدا نہیں ہوتا, اس کا ظہور ہوتا ہے, وہ اس کا ظاہری ظہور ہوتا ہے کیونکہ پیدائش اور ولادت تو ہمارے ساتھ سسٹم ہے, خاکی بشر کے ساتھ, نجاست کے ساتھ. لیکن وہ جو ہے وہ صرف اس دنیا میں آتے ہیں. یہ 14 جو ہے یہ ہم کو سکھانے کے لیے آتے ہیں, بتانے کے لیے آتے ہیں, واضح طور پہ جتانے کے لیے آتے ہیں کہ آخر خدا کون ہے, کیا ہے, کیسا ہے, کہاں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نہیں سمجھ سکتے تھے, آپ کی اوقات نہیں تھی, آپ کی بساط نہیں تھی, واضح طور پہ آپ کی یہ بساط نہیں تھی کہ آپ خدا کو جان لے, پہچان لے, مان لے. اگرچہ یہ 14 نہیں ہوتے تو خدا کی طرف سے یہ 14 کا آنا احسان ہے آپ پہ اور ہم سب پہ, کہ خدا سے ہم آشنا ہوئے, ورنہ ہم کہاں آشنا تھے. چلیے بیک ٹو دی ٹاپک آتے ہیں اور بات کرتے ہیں امام مہدی اور لانجیویٹی یعنی کہ ان کی لمبی طویل عمر کے بارے میں. تو اگر میں بات کروں امام مہدی علیہ السلام کا جو ظاہری ظہور ہوا تھا اس دنیا میں, وہ ہوا تھا 15 شعبان 255 ہجری کو. 15 شعبان 255 ہجری کو میرے مولا جو ہے ان کی ظاہری ظہور ہوا تھا, یا پھر آسان الفاظوں میں پیدائش کہہ لیجئے, لیکن ظاہری ظہور کہنا زیادہ بہتر ہے, زیادہ مفید ہے. تو ابھی فی الحال 1100 سال پلس ہو چکے ہیں کہ میرے مولا کی جو ہے وہ عمر 1100 پلس ایئرز ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے. اور میرے مولا جو ہے وہ مالک سردار ہے, مولا کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہ عبادت ہو جاتی ہے, اور ہم عبادت ابھی مل کے کر ہی رہے ہیں. ہاں, ابھی میں نے ایک صبح ہی ایک چیز سنی کہ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگرچہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو
سالوں کے روزے کا ثواب ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے بیٹے یعنی کہ صاحب الزمان امام زمانہ کی معرفت لوگوں میں بانٹے تو اس کو 100 سالوں کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. آپ سوچ رہے صاحب الزمان کی غور و فکر کرنے سے کیا چیز ہے, اور یہ ہم عشق میں کرتے ہیں نہ کہ ثواب کی حیثیت سے. تو اگر میں بات کروں اب تھوڑا سا کہ 1100 سال پلس ایئرز ان کی عمر ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے, اور مولا جو ہے وہ اور برکت ہو ان چیزوں میں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے. آج انسان جو ہے وہ 80 سال 90 سال بہت ہو گیا, ایٹ میکس جو ہے وہ 100 ایئرز ہو چکا ہے, لیکن مولا جو ہے وہ 1100 سال سے اس دنیا میں موجود ہے. تو اس پہ کچھ دلائل یا نتائج یا کچھ ایگزامپلس ویسے تو کوئی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے. میرے مولا ہے تو کیونکہ وہ باقی ہے اس لیے دنیا باقی ہے. میرے مولا بقی اللہ ہے. میرے مولا جب آئیں گے تو کہیں گے انا بقی اللہ, میں خدا کا باقی ہوں. خدا باقی ہے, خدا کن فیکون کا مالک ہے, تو خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو میرے مولا کی طویل عمر بھی رکھ سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کیونکہ میرے مولا جو ہے وہ حجت خدا ہے, امر خدا ہے, تو ان کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فقط تم لوگوں کے اطمینان قلب کی خاطر اور صرف تم کو ایک کمپیریٹو اسٹڈی دکھانے کی خاطر اور پچھلے گزشتہ زبانوں میں جو ہو چکا ہے اس کو بتانے کی خاطر میں تمہارے سامنے کچھ پوائنٹس پیش کر رہا ہوں کہ طویل عمر سے مراد کس طریقے سے تم لوگ سمجھ سکتے ہو, لے سکتے ہو یا اس کو انہیرٹ کر سکتے ہو. بات کا آغاز کرتے ہیں. تو اگر میں بات کروں تورات میں تو جناب ذوالقرنین جو ایک بہت امپورٹنٹ فگر ہے, تورات میں بھی ہیں اور مسلمس کی کتاب قرآن میں بھی ہے, قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید میں بھی موجود ہے. تو اگر آپ تورات پڑھیں گے تو جناب جو ذوالقرنین ہے ان کی عمر جو ہے اس میں 3000 سال بتائی گئی ہے, جبکہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے جو مسلمس کا پرسپیکٹیو ہے اس میں بتایا گیا کہ ان کی عمر 1500 سال تھی. دیکھیں آپ اس میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ 3000 سال اور 1500 سال کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ خدا اگر چاہے تو جس کو چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے جب تک چاہے تب تک وہاں تک اس کو وہ طویل عمر دے سکتا ہے. آگے بات سنیں. محمد ابن اسحاق جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اوج ابن عقبہ جو ہے وہ 3600 ایئرز تک جیے تھے. جو آپ کے اوج ابن عقبہ ہیں وہ 3600 ایئرز تک جیے تھے, اور یہ فادر ہے سبحان کے, اور ان کی والدہ کا نام تھا اناخ. اور یہ جو ہے یہ جناب آدم علیہ السلام کے وقت پہ پیدا ہوئے تھے, یعنی کہ جناب آدم علیہ السلام کے وقت پہ یہ پیدا ہوئے تھے, اور ان کی عمر جو تھی وہ 3600 ایئرز تھی. تو کوئی تعجب نہ کر کہ میرے مولا جو ہے وہ بے شک ان سب کے مالک ہیں. اور وہ جیے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک, جناب اوج ابن اناخ. پھر زحق جو ہے, زحق بھی جو ہے ایک کیریکٹر ہے, ان کی عمر جو تھی وہ 1000 سال تھی, اور سمروز جو ہے ان کی عمر بھی 1000 سال تھی. پھر کچھ جو پیغمبران ہیں ان میں کچھ اور نام آتے ہیں, جیسے کہ جناب آدم, جناب نوح, جناب شیس اور دیگر لوگ, ان کی عمر بھی جو ہے وہ 1000 سال یا 1000 سال سے پلس تھی. اور جو قنان ہے ان کی عمر جو تھی وہ 900 سال پلس تھی. جو مہلائیل ہے ان کی عمر جو ہے وہ 800 سال تھی. جو نقیل ابن عبداللہ ہے ان کی عمر 700 سال تھی. جو رابعہ ابن عمر ہے ان کی عمر 600 سال تھی. جو عامر ابن زہرب ہے ان کی عمر جو ہے وہ 500 سال تھی. اور جو سلابہ ہے اور جو سام ابن نوح ہے ان کی عمر جو تھی وہ بھی 500 سال تھی. اور حرب ابن معاذ جو ہے جہرمی جن کو کہا جاتا ہے, ان کی عمر 400 سال تھی. اور دیگر جو عمریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ میں نے کانٹیکسٹ جتنا بھی جمع کیا وہ آپ کے سامنے پیشکش کر رہا ہوں. جو ارفخشد ہے ان کی عمر جو ہے وہ 400 سال تھی. جو قیس ابن سعیدہ ہے ان کی عمر جو ہے وہ 380 سال تھی. جو قاب ابن جمعہ یا جمع دوسی ان کو بھی کہا جاتا ہے, ان کی عمر جو ہے وہ 390 ایئرز تھی. یہ ڈفرنٹ ببلیکل یا اسلامک کریکٹرز ہیں جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں. جو سلمان محمدی ہیں ان پہ ہمارا سلام ہو, ان کی عمر 250 ایئرز تھی. اور اس کے اندر کچھ روایت میں یا کچھ ٹریڈیشنز میں ہے کہ 300 سال عمر تھی. سلمان محمدی کی کچھ عمر جو ہے وہ 250 بھی کہی گئی ہے, اور آیا 300 سال بھی کہی ہے غالباً. پھر یہاں پر ایک کتاب ہے مطلبس, اس میں جو ہے وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ متودد کے دور میں ان کا ظاہری ظہور ہوا, اور ان کی اوکلٹیشن جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوئی. اس کے بعد جو ہے خدا نے ان کو جو زمانے کی نجاست تھی یا پھر زمانے کا جو ایک اینیموسٹی تھی یا پھر ایک زمانے کی دشمنی تھی, اس کے چلتے جو ہے وہ ظہور کا سلسلہ ہو گیا, اور انہوں نے پھر غیبت اختیار کر لی خدا کے حکم سے. اور خدا نے اس طریقے سے سلسلہ جو ہے وہ کیا. ایسے جناب آدم علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ طویل اور طولانی تھی. ایسے ہی اگر آپ سب سے امپورٹنٹ کیریکٹرز میں سے لیں گے کہ جن کے اوپر تھوڑا سا نظریے میں اختلاف ہے, جناب خضر علیہ السلام. روایتوں میں جملہ آتا ہے کہ جب بھی جناب خضر کا تذکرہ ہو تو سلام کرے تو السلام علیکم یا جناب خضر علیہ السلام, کہ وہ تو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ہے یا آیا اس سے پہلے سے بھی ہے, تو وہ آج تک باقی ہے. اور اس پہ سارے لوگوں کا جو ہے وہ ایک کامن پوائنٹ ہے کہ ہاں وہ ابھی حیات ہے.
تو جب جناب خضر علیہ السلام ہے ان کی عمر جو ہے وہ 1000 سال پلس ہو چکی ہے، تو میرے مولا تو خضر کے بھی مولا ہے، میرے مولا تو سب کے مولا ہے، میرے مولا تو سب کے بادشاہ ہے، میرے مولا تو انیا بقی اللہ ہے، میرے مولا تو حجت خدا ہے، میرے مولا تو مظہر ذات خدا ہے، میرے مولا تو 14ویں میں آخری ہے جو کہ خدا کا باقی ہے، میرے مولا وہ ہے کہ جن کی تعریف کے لیے الفاظ کم ہے، احساس کم ہے، جذبات کم ہے، محسوسات کم ہے، اپنے آپ میں انداز کم ہے کہ میرے مولا کی شان کیا ہے، میرے مولا کی بات کیا ہے، میری مولا کی ذات کیا ہے، میرے مولا کی اورینٹیشن کیا ہے، میرے مولا کا کیا سٹرکچر ہے، میرے مولا کیا ہے، ان کا ذکر عبادت ہے، میرے مولا جو ہے وہ بقی اللہ ہے، میرے مولا کو اگر ایک دفعہ کوئی دیکھ لیتا ہے تو توپتا ہے اور پھر توپتا ہے اور پھر لوٹ کے ان کو دیکھنا چاہتا ہے، اگرچہ کوئی ایک دفعہ زیارت کر لے تو وہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ نور مجسم، نور مکمل، مظہر ذات خدا کیا ہے اپنے آپ میں، وہ کیا چیز ہے، وہ ان کو فقط آپ مان سکتے ہیں، جان نہیں سکتے وہ کیا ہے، وہ انفینٹی بھی نہیں ہے، وہ بیونڈ انفینٹی ہے، وہ کیا ہے، وہ کوئی انسان احساس نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، اس کو محسوس نہیں کر پاتا، انسان سمجھتا نہیں کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، بس میرے مولا کی ذات ہے اور وہی بات ہے۔ تو میرے مولا کی لانجیوٹی یعنی کہ لمبی عمر، طویل عمر پہ شک نہ کر، پریشان نہ ہو، گمان نہ کر، اور اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی نقطہ چینی نہ کر کہ میرے مولا جو ہے وہ جتنے بھی ابھی میں نے نام بتائے ان سب کے بادشاہ، ان سب کے سردار ہیں، وہ 14ویں میں 14واں، تو سوچئے جو آخری آنے والا ہے، جو کمپلیشن ہے، جو مکمل ہے، جو باقی ہے، جو ساقی ہے، وہی میرے مولا ہے۔ تو سوچئے جو آنے والا ہے وہ کیا ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی، وہ ایک دنیا میں نظام جو ہے وہ لانے والا کون ہوگا، وہ موجود ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، بلکہ ایسا نہیں کہتا تم دیکھنا چاہتے نہیں ہو، کیونکہ میرے مولا جو ہیں وہ ظالمین سے پردے میں ہیں، عاشقین سے نہیں، منتظرین سے نہیں، محبین سے نہیں، مومنین سے نہیں، ناصرین سے نہیں۔ اگر تم صحیح میں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مولا نظر آ جاتے ہیں، پاس آ جاتے ہیں، گلے لگا لیتے ہیں، واضح طور پہ باتیں بتا دیتے ہیں، لیکن اگر تم چاہو تو، اگر تم صحیح میں دل کو جھنجھوڑتے ہو، مانتے ہو، جانتے ہو، پہچانتے ہو تو بلاؤ تو صحیح۔ یاد رکھو وقت نہیں ملے گا، بہت تیز جو ہے وہ سلسلہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تم لوگوں کو احساس نہیں ہوگا، اور وہ وقت آئے گا نہیں، آ کے کھڑا ہو گیا، بس اب تم کو تیار ہو جانا۔ میں تم کو بتاؤں کل کی بات، میں آفس میں کل موجود تھا، ارتھکویک آیا، ہلکا سا ارتھکویک آیا، زیادہ نہیں تھا، ساری آفس خالی، سارے سب باہر بھاگ گئے۔ سوچو انسان کتنا زیادہ ڈرتا ہے، انسان جو ہے وہ کتنا زیادہ ڈرپوک ہے کہ اپنی موت سے ڈرتا ہے، اور موت سے ڈرتا ہے پھر بھی مسیحا کو تلاش نہیں کرتا، کیونکہ مسیحا صرف ایک ہے، تم کو بچانے والا صرف ایک ہے، کوئی اور تم کو مل نہیں سکتا، دکھ نہیں سکتا، تم اس کو مان نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے کسی اور کو سوائے بقی اللہ کے، امام زمانہ کے، صاحب زمان کے، نذیر چشمنی کے، یوسف زہرا کے۔ بس وہی ہے جو مسیحا ہے، تمہارا اور ہمارا اور ہر ایک شے کا، ہر ایک خلقت کا، جو مسیحا ہے، جو بچانے والا ہے، جو آئے گا، جو آ چکا ہے، وہ میرے مولا صاحب زمان امام زمانہ اسلام۔ تو یاد رکھو، تیار ہو جاؤ اس بات پہ، بار ہو جاؤ، بار ہو جاؤ، لگاتار ہو جاؤ، 100 بار ہو جاؤ کہ تیرے اور میرے اور سب کے مولا آنے والے ہیں۔ اگر ہندو ہو تو کل کی افطار کہو، اگر مسلم ہو تو پھر امام مہدی علیہ السلام کہو، اگر تم پارسی ہو تو ششوریان کہو، اگر تم بدھسٹ ہو تو میتریہ کہو، اگر تم یہودی ہو تو مسیح کہہ لو، اگر تم کوئی اور مذہب کے ہو تو پھر کچھ اور کہہ لو، تاؤزم کے ہو تو ٹرو سیویئر کہہ لو، لیکن وہ آنے والا انیک نہیں، ایک ہے، کیونکہ خدا ایک ہے۔ یاد رکھو کہ تو نہیں ہے، بس وہی ہے۔ خدا کو یاد کرو یار، خدا کو یاد کرو۔ خدا حافظ۔